غرض کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن کے قریب پیٹھ کے بالائی حصے پر پچھنے لگوائے، اور یہ پچھنے بنی بیاضہ کے غلام ابو طیبہ نے لگائے۔ ایک قول یہ ہے کہ ابو ہند نے لگائے، یہ بھی بنو بیاضہ کے غلام تھے۔ پھر آپ نے ان 3 صحابہ کو بھی پچھنے لگوانے کا حکم دیا جنہوں نے اس زہریلے کھانے میں ہاتھ ڈالا تھا۔ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پشت پر اپنے دونوں مونڈھوں کے درمیان 3 جگہ پچھنے لگوائے، یعنی حجامہ کروایا، اور جس نے کھایا تھا یعنی کھانے کا ارادہ کیا تھا اسے بھی پچھنوں کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر میں پچھنے لگوانا ہی ایسے میں مددگار ہے جس کا مجھے جبرائیل نے اس وقت حکم دیا تھا جب میں نے اس یہودی عورت کا کھانا کھایا تھا۔ اس کے علاوہ دوسرے موقعوں پر بھی یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک کے مختلف حصوں میں پچھنے لگوائے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مونڈھوں کے درمیان گردن کی دونوں رگوں میں پچھنے لگوائے تھے۔ اس کے علاوہ سر کے درمیان حصے میں بھی پچھنے لگوائے جس کو منقضہ کہا جاتا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ پر سحر یعنی جادو کیا گیا تھا۔ سحر اور پچھنے کا علاج، چنانچہ کتاب سفر السعادہ میں ہے کہ جب آپ پر ایک یہودی نے سحر کیا، اس کا مرض آپ کی ذات اقدس تک پہنچ گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک سر کے درمیانی حصے میں پچھنے لگائے۔ سحر سے پیدا ہونے والی ہر بیماری میں پچھنے لگوانا انتہائی حکمت اور حد درجے بہترین علاج ہے۔ البتہ جس شخص کو دین سے کوئی دلچسپی یا مذہب کا ذوق نہ ہو، اس کی عقل میں علاج کا یہ طریقہ آنا مشکل ہے۔ پچھنوں کے فائدے۔ اس کے بعد آپ کے پاس اقرا بن حابس آیا جو قمحرہ یعنی سر کے پچھلے اور ابھرے ہوئے حصے میں پچھنے لگایا کرتا تھا۔ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے ابن ابی کبشہ، آپ نے سر کے پچھلے حصے میں پچھنے کیوں نہ لگوائے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے ابن حابس، سر کے اس حصے میں پچھنے لگوانے سے درد سر اور داڑھوں کے درد، نیند کی بیماری اور جنون تک کو فائدہ ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ سر میں پچھنے لگوانے سے 7 بیماریوں کو شفا ہوتی ہے: جنون کو، پاگل پن کو، سر درد کو، جزام یعنی جسم پکنے کو، کوڑھ کو، نیند یعنی کاہلی کو، داڑھ کے درد کو، اور آنکھوں کے آگے اندھیرے چھا جانے کی کیفیت کو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ، ہفتہ اور اتوار کے دن پچھنے لگوانے سے گریز کرو یعنی بچو، مگر بعض روایتوں میں اس کے بالکل خلاف یوں ہے کہ اتوار کے دن میں شفا ہے، لہذا اب ان دونوں روایتوں کے درمیان موافقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث میں منگل کے دن پچھنے لگوانے سے بڑی سختی کے ساتھ روکا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ اس دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں خون نہیں بہنا چاہیے، یعنی منگل کو، گویا منگل کی ممانعت ہے۔ ایک روایت جس کے بعض راوی واہی حدیث ہیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے 3 مرتبہ گردن کے پچھلے حصے کے گڑھے مونڈھوں اور گردن کی دونوں رگوں اور سر کے درمیانی حصے میں پچھنے لگوائے ہیں۔ ان میں سے ایک حصے کو واقعہ اور دوسرے کو معینہ اور تیسرے کو منقضہ کا نام دیا گیا ہے۔ اسی طرح پچھنے لگوانے کی فضیلت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم جو دوا علاج کرتے ہو ان میں بہترین دوا پچھنے لگوانا ہے۔ شب معراج میں جب بھی میں فرشتوں کے کسی گروہ کے پاس سے گزرا تو انہوں نے مجھ سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو پچھنے لگوانے کا حکم دیجئے۔ حضرات یہ بھی جان لیجئے کہ حضرت ابو ہریرہ سے مرفوعاً حدیث ہے کہ جس شخص نے چاند کی 17، 19 اور 21 تاریخ میں پچھنے لگوائے اس کو ہر مرض سے شفا ہوگی، مگر نہار منہ یعنی خالی پیٹ پچھنے لگوانا دوا ہے اور بھرے پیٹ لگوانا بیماری کو دعوت دینا ہے۔ بدھ کا دن اور پچھنے، بدھ اور ہفتہ اور ایک قول کے مطابق جمعے کے دن پچھنے لگوانا مکروہ اور ناپسندیدہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس شخص نے بدھ یا ہفتے کے دن پچھنے لگوائے اور پھر اسے برس یعنی کوڑھ کی بیماری ہو گئی تو اسے چاہیے کہ خود اپنی ذات ہی کو ملامت کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدھ کے دن پچھنے لگوانے سے بچنے کا حکم فرمایا، کیونکہ یہ وہ دن ہے جس میں حضرت ایوب علیہ السلام مصیبت میں گرفتار ہوئے تھے۔ نیز جزام اور کوڑھ کی بیماری ہمیشہ بدھ کے دن اور بدھ کی رات میں ہی ظاہر ہوتی ہیں۔